الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام مخلوقات کو، الرحمن جو عام رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو خاص رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے نام اور تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مختصر سی وضاحت ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں بے شمار علوم کے خزانے موجود ہیں، لیکن انسان کی سمجھ وہ کم ہے، اس وجہ سے وہ سارے علوم کے سارے خزانوں تک پہنچ نہیں پاتا، اور جو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا، جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی تفسیر لکھ سکتا ہوں کہ اسے 70 اونٹ اٹھا سکیں گے۔ مفسرین نے ایک بسم اللہ پر اتنی لمبی بحثیں کی ہے کہ ایک سعودی کے ایک عالم نے تفسیر لکھی ہے، ایک جلد مکمل طور پر 1000 صفحوں سے زیادہ وہ صرف بسم اللہ پر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں بڑی وسعت ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام ایک سورت کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کئی سال لگاتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی زبان تھی۔ تو سورہ فاتحہ تو ویسے بھی قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کے تمام مضامین اس میں موجود ہے۔ ہر سورت کا اپنا ایک موضوع بھی ہوتا ہے، جس طرح عام کتابیں لکھی جاتی ہے، اس میں ہر باب کا جو ہے اپنا ایک مضمون ہوتا ہے، اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک موضوع ہے۔ اور وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی، اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کو بار بار پڑھا جائے ہر نماز میں اور ہر رکعت میں، تاکہ انسان کے دل میں توحید مکمل طور پر اور صحیح طریقے سے جاگزین ہو۔ الحمد جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں، الف لام جو ہے اس کا معنی ہے تمام، اور حمد کا معنی ہے تعریف، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ جو حمد سے پہلے ہے، اس کی بھی علماء عربیہ نے اور مفسرین نے بڑی لمبی تفسیر کی ہے، لیکن وہ خالص علمی بات ہے۔ مختصر یہ کہ یہ جہاں پہ بھی آئے گا تو اس کا اپنا ایک مخصوص معنی ہوگا۔ جیسے یہاں پر اس کا معنی ہے تمام، تو سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب، اس میں جو کتاب سے پہلے جو ہے اس کا معنی ہوگا عظیم۔ تو اس کا ہر جگہ موقع محل کی مناسبت سے اپنا ایک مخصوص معنی ہوگا۔ یہاں پہ اس کا معنی ہے تمام، تمام، الحمد تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یہ شروع میں جو لام ہے جس کے نیچے زیر ہے، لام زیر لی کا معنی خاص ہے اور کے لیے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ تو تعریفیں تو لوگوں کی بھی کی جاتی ہے، بلکہ جمادات کی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصیت، تو وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تعریفوں سے مراد عام تعریفیں نہیں ہیں، بلکہ الوہیت کی، معبودیت کی تعریفیں، کمال کی تعریفیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ذاتی تعریفیں، ذاتی کمالات کی، مخلوق میں جو کمالات ہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی۔ لفظ اللہ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے،
اور الہ بھی قرآن کریم میں اور احادیث میں عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے معبود. اور پھر آگے اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے ولیہا، واو لام ہا سے بنا ہے. اس کے دو معنی راجح معنی مفسرین نے ذکر کیے، ویسے تو 7-8 معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی ہے الہ کا معنی وہ ذات کہ جس کی طرف دل کھینچے جاتے ہو، دل مائل ہوتے ہو، اور وہ ذات کہ اس میں رحم کا مادہ بہت زیادہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ دونوں ہی معنی بدرجہ اولا ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے آپ کو اوپر اونچا اونچا کرے گا کہ میں بھی اس رحمت میں جو ہے داخل ہو جاؤں. یعنی اسے بھی امید پیدا ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم رحمت ہے اور رحمتیں اتنی وسیع ہے، تو اسے بھی امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید میری بھی نجات ہو جائے گی. اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لے اور ان کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، اس کی طرف لپک کے نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس وجہ سے نہیں لپکتے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے. اور رب کی پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ کلام میں ہے، اس قرآن میں ہے. تو جب ہم اس کلام کو سمجھیں گے تو اپنے رب کو پہچان لیں گے، اور اپنے رب کو جب پہچانیں گے تو ہمارے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کھینچے جائیں گے. عبادت کے وقت بھی اور ہر وقت ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہوگی. اور جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل میں بسی روح کو جو ہے قبض ہونے کے بعد سیدھا پھر اپنی طرف ہی بلائے گا. کہ حدیث کے مطابق جو روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر اپنے پاس جنتوں میں بلاتا ہے. تو یہ کب ہوگا کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے گی. اور جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی تو پھر ہمارے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے متمنی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تمنا جو ہے موت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اللہ کا معنی معبود، جس کی طرف دل کھینچے جاتے ہیں اور جو وسیع رحمتوں کا مالک ہوتا ہے. تو الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رب بھی، جو پالنے والا ہے، العالمین، تمام مخلوقات کو. رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا، شروع سے آخر تک. اور العالمین سے مراد ہے ساری مخلوقات. العالمین جمع ہے عالم کی. عالم ایک مخصوص مخلوق، مثلا انسان ہے، یہ ایک عالم ہے. جنات ہے، یہ ایک عالم ہے. فرشتے، یہ ایک عالم ہے. اس طرح حیوانات میں سے ہر ایک قسم جو ہے وہ ایک عالم ہے، اور ان کی جمع عالمین ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے. اور سائنس، آج کل کے سائنس کے مطابق جو معلوم مخلوقات ہے وہ تقریباً 80,000 ہے. یہ قسمیں، جیسے بکری ایک قسم ہے، گائے ایک قسم ہے، پھر گھوڑے ایک قسم ہے. اس طرح پرندوں میں بھی مختلف قسمیں ہیں. تو اس طرح مچھلیوں میں، تو یہ جو صرف قسمیں ہیں یہ 70,000 ہے. اور ہر قسم میں پھر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں افراد ہے. جیسے انسان ایک قسم ہے اور انسانوں کی تقریباً آبادی کوئی 7-8 ارب ہے. تو اس طرح ہر قسم جو ہے. اور پھر جو مچھلیاں ہیں سمندر کی، ان کی تو شمار ہی نہیں. اور ان کے افراد ہی کیا، ان کا ایک ایک فرد. ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن سبق اور عبرت کے لیے بہت بہترین ہے. اسرائیلی روایت ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو جنات کو حکم دیا کہ بڑے بڑے دیگ بناؤ. تو جنات نے بڑے بڑے دیگ بنائے مٹی سے، اور بڑے بڑے پتھر تراش کے ان سے دیگ بنائے، اور نیچے جو ہے وہ چولہا نما جو ہے اس کے پائے. پھر حکم دیا کہ اب اس میں خوراک کا بندوبست کرو. تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق پوری مخلوقات کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اب اپنی مخلوقات کو بھیج دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے خشکی والوں کو بھیج دوں یا سمندر والوں کو. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ خشکی والے تو ہمارے گھرانے کے اپنے ہی ہے، پہلے سمندر والوں کو بھیج دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیج دیا جس نے وہ سارا کھانا ایک ہی نوالے میں نگل لیا. اور پھر سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگی وہ مچھلی کہ سلیمان اور دو مجھے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو ساری مخلوقات کے لیے بنایا تھا وہ آپ ایک ہی نوالے میں نگل گئی اور بھی مانگ رہی ہے. تو اس مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان، میرا رب مجھے روزانہ اتنے ہر ٹائم جو 3 ٹائم ہے ہر وقت جو ہے وہ 2 نوالے اتنے کھلاتا ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سلیمان کی دعوت ہے آپ وہاں جائیں. تو سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیری طاقتوں کی کوئی انتہا نہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہ ایسا رب العالمین ہے. اور مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سامنے ایک پتھر تھا، اس پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر فرمایا ایک اور بار مارو، پھر ماری تو اس کے اور ٹکڑے ہو گئے. اس میں سے ایک کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ میں ایک خوراک پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو چبا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی بھولا ہوا نہیں ہے اور مجھے رزق بھی فراہم فرما رہا ہے. تو وہ اس قسم کا جو ہے تربیت کرنے والا اور پالنے والا ہے. الرحمانی عام رحم کرنے والا ہے، الرحیمی خاص رحم کرنے والا ہے. تو ان دونوں کی وضاحت تو بسم اللہ میں گزر چکی تھی. یہاں دوبارہ لانے کی وجہ وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رب العالمین جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہوا کہ وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بہت بڑا ہے تو تمام مخلوقات کو پالتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. تو انسان کے دل میں ایک طور سے رعب اور ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ذات. تو اس ہیبت کو، اس رعب کو کم کرنے کے لیے ذکر فرما دیا کہ وہ ہے تو بہت بڑا، ساری مخلوقات کو پیدا بھی کیا ہے اور پالتا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح انسانوں میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے انسان کو اتنا ڈر لگتا ہے. ایک عام پولیس والا ہے تو انسان سے اس مناسبت سے اسے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دے. اگر تھوڑا بڑا ہے 2 پھولوں والا ہے تو اس سے زیادہ ڈر لگے گا. اگر SHO ہے تو اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے، DIG. تو اس مناسبت سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اتنی زیادہ ہے تو انسان اس سے اتنا ہی مبہوت اور خوفزدہ ہونا چاہیے. اس خوف کو کم کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ رحمان ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور رحیم ہے. تو یہ اس خوف کو کم کرنے کے لیے، لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے دلوں میں تو خوف کا ذرہ بھی نہیں ہے. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی آیتوں کا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو کل سے انشاءاللہ. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. ربی، جو پالنے والا ہے، العالمین، تمام مخلوقات کو. الرحمانی، جو عام رحم کرنے والا ہے، الرحیمی، جو خاص رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.